अजीम जलाली और बाबरकत नाम में प्रिंस ऑफ पीस टीवी देखने वाले नाज़रीन की खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ और यसु मसीह के पाक नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। डॉक्टर फ्रांसिस गिल, वाइस चेयरमैन प्रिंस ऑफ पीस टीवी प्रोग्राम हेल्थ केयर में एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि स्टूडियो में आज हमारे साथ बहुत ही काबिल एहतराम मेहमान शख्सियत मौजूद हैं। हमारे साथ प्रिंस ऑफ पीस टीवी के होस्ट वकास खान साहब मौजूद हैं। जी वकास भाई, हम आपको खुशामदीद कहते हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी पर प्रोग्राम हेल्थ केयर में। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि प्रिंस ऑफ पीस टीवी को खुदा ने ये बोझ और विजन बख्शा है कि हम कलामी खुदा की बिशारत को लेकर दुनिया की इंतहा तक जाएं। तो प्रिंस ऑफ पीस टीवी का बहुत ही मुनफरद प्रोग्राम हेल्थ केयर है, जिसमें हम अपने नाजरीन के साथ रूहानी और जिस्मानी शिफा के बारे में गाइडलाइन फराहम करते हैं, बातों को शेयर करते हैं। तो आज हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि प्रिंस ऑफ पीस टीवी के प्लेटफॉर्म पर वकास खान हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करें, नाज़रीन आप भी हमारे साथ अपने सरों को झुकाएं। हम खुदा के पाक नाम से दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का आगाज करेंगे। सरों को झुकाएं, दुआ मांगें। कदूस मेहरबान पाक खुदा, हम बड़ी आज़ी के साथ तेरी हजूरी में झुकते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी के लिए, सारी खिदमात के लिए, उस अच्छे बोझ और विजन के लिए जो तूने अपने बंदों को अता किया है, ताकि तेरे कलाम की बिशारत को लेकर दुनिया के कोने कोने तक जाएं। पाक खुदा, जितनी देर हम प्रोग्राम हेल्थ केयर में तेरी हजूरी में ठहरे, तेरा पाक रूह हमें गाइड करे और खुदावंद तो हम सबों को, सारी टीम को बड़ी बरकत दे। प्रोग्राम के शुरू से लेकर आखिर तक हमारी बड़ी रहनुमाई करना, ये सब कुछ मांगते हैं तेरे पाक नाम के वसीला से, आमीन। नाज़रीन, प्रोग्राम हेल्थ केयर प्रिंस ऑफ पीस टीवी का ये वो मुनफरद प्रोग्राम है जिसमें हम अपने नाज़रीन के साथ रूहानी और जिस्मानी शिफा के बारे में बातों को शेयर करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि खुदा का कलाम, चूंकि आप जानते हैं कि रोज़ों के बाबरकत अयाम चल रहे हैं, मुकद्दस अयाम चल रहे हैं, हम इन सब बातों के लिए खुदा की शुक्रगुजारी भी करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि खुदा का कलाम इस सिलसिला में हमारी किस तरह से रहनुमाई करता है और हम अपने भाई विकास के साथ मिलकर कलाम खुदा में से तलावत करेंगे। जी भाई विकास। खुदा के जिंदा मुकद्दस कलाम में से मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुबारक उसका छठा बाब और उसकी 16वीं आयत से हम खुदा के कलाम में तलावत करेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, और जब तू रोजा रखे तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। कलाम मुकद्दस का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बरकत का बाइस हो। खुदा का शुक्र हो, बहुत ही खूबसूरत रेफरेंस रोजों के तलक से आपने वकास भाई तलावत किया है जी। और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत यसु मसीह ने एक पैटर्न हमें दिया है कि किस तरह से हमें रोजा रखना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें रोजे नहीं रखने चाहिए, लेकिन कलामी खुदा यहाँ पर बयान करता है, यसु मसीह ने फरमाया कि रोजा रखना चाहिए। यसु मसीह ने फरमाया कि जब तुम रोजा रखो, जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह से अपनी सूरत को उदास ना बनाओ। तो वकास भाई, जैसा कि आप जानते हैं कि जब पुराने अहदनामा में लोग रोजा रखते थे, खास तौर पर यहूदी लोग जो रोजा रखते थे, तो वो ऐसा करते थे कि वो अपनी सूरत उदास बना लेते थे, अपने सरों में जो है वो राख डाल लेते थे और टाट ओढ़ लेते थे। वो शहरों के जो मोड़ फाटक होते थे वहां पर खड़े हो जाते थे, मातम एक तरह से वो करते थे कि लोग उनकी बल्ले बल्ले करेंगे, ये उन्होंने रोजा रखा हुआ है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसे लोगों को रियाकार कहा है। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि जब तुम रोजा रखो तो अपनी सूरत उदास ना बनाओ, और फरमाया कि तुम अपना मुंह भी ना बिगाड़ो, क्योंकि जिस तरह से दूसरे लोग, यानी वो लोग जो पुराने अहदनामे में रोजा रखते थे, अपने मुंह को बिगाड़ते थे, मातम की सूरत इख्तियार कर लेते थे, ऐसी बातों से खुदा यीशु मसीह ने हमें मनाबाज फरमाया। तो वहां पर खुदा यीशु मसीह ने फरमाया कि जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने, उनकी वाह वाह करें, उनकी बल्ले बल्ले करें।
کہ وہ کہیں کہ یہ روزہ دار ہیں, انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے, تو وہ اپنے بتاتے پھرتے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے. تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جب تم ایسا روزہ رکھتے ہو تو تمہارے اس روزے کا تمہارے لیے کوئی اجر نہیں ہے. لکھا ہے کہ اس لیے کہ وہ اپنا اجر پا چکے, بلکہ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ کس طرح سے ہم نے روزہ رکھنا ہے. خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ جب تم روزہ رکھو, جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال, منہ دو, فریش ہو, تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے. بہت ہی خوبصورت بات, بابرکت بات, کیونکہ خدا جو ہمارے دلوں کی جاننے والا ہے, خدا جو ہمیں پوشیدگی میں دیکھتا ہے, خدا ہمیں دلوں کے ہمارے حال کو جانتا ہے, وہ ہمیں روزہ دار جانے, کوئی آدمی نہ جانے. جو تیرا دائنا ہاتھ کرتا ہے وہ بایاں نہ جانے. تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تم ایسے روزہ رکھو کہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال, منہ دو, تاکہ آدمی نہیں بلکہ خدا جو تیرا باپ ہے, روحانی باپ ہے, وہ تجھے روزہ دار جانے, وہ تجھے اجر اس کا خدا دے گا. جب ہم پورے طور سے, ہم پورے دل سے خدا کی حضوری میں جھکتے ہیں, خدا کے پاس آتے ہیں, خدا کی قربت میں آتے ہیں, تو ہماری روحانی نشو و نما بھی ہوتی ہے. اور روزہ جو ہے وہ ہماری جسمانی صحت کے لیے بھی بہت ہی ضروری ہے. تو بھائی وکاس, آج آپ پرنس آف پیس ٹی وی پر موجود ہیں. بہت ساری زندگیاں, بہت سارے لوگ آپ کو پرنس آف پیس ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں. تو آج آپ روزوں کے تعلق سے جو ہماری یوتھ ہے, جو ینگ جنریشن ہے, ہمارے نوجوان ہیں, ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے روزے کے تعلق سے, کہ ہمیں کس طرح سے روزہ رکھنا چاہیے اور کس طرح سے ہمیں بری روشوں سے باز آنا چاہیے. تو آج آپ روزہ کے تعلق سے کیا پیغام ہمارے نوجوانوں کو دینا چاہیں گے؟ جی, سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب, آپ میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے چینل پر اپنے پروگرام جو کہ ہیلتھ کیئر ہے جس میں مجھے مدعو کیا, خدا آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا پرنس آف پیس ٹیلی ویژن کو اپنے جلال کے لیے کس استعمال کر رہا ہے. آپ کو بات پیش کرتے ہیں. اور آج ہم جیسا کہ جانتے ہیں کہ مقدس روزوں کے ایام چل رہے ہیں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان مقدس ایام میں ہم آج اپنی نوجوان جو یوتھ ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں, تو بہت سے ایسے نوجوان ہیں ہمارے جو کہ نشے کی جانب راغب ہیں, لیکن بری روشوں کی طرف ہیں. جب ہم بائبل مقدس کی روشنی میں پڑھتے ہیں تو آج کل روزے چل رہے ہیں, تو روزے ایک ایسی میں کہہ سکتا ہوں کہ عبادت ہے کہ جس کے ذریعے ہم اپنا رشتہ جو خدا سے منسلک کر سکتے ہیں, خدا کے ساتھ مضبوط کر سکتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے بھی اپنی زبان مبارکہ جو تلاوت ہم نے کی ہے اس میں لکھا کہ جب تم روزہ رکھو. خداوند یسوع مسیح نے منع نہیں کیا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم پر روزے فرض نہیں ہے اور ہمیں روزے نہیں رکھنے چاہیے, لیکن روزہ سال میں کبھی اور کسی وقت بھی ہم رکھ سکتے ہیں. خداوند یسوع نے کہا جب تم روزہ رکھو, ان ایام کے علاوہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں. بالکل رکھ سکتے ہیں. تو اس لیے لکھا ہے کہ جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ, کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان جو ہیں آج کل بہت سے غلط کاموں میں مصروف ہیں, اور ایسے کاموں سے وہ ان کی جو صحت ہے وہ بھی خراب ہوتی ہے, نشہ بازی کی روشوں کی طرف جا رہے ہیں, چوری چکاری بھی کرتے ہیں. جی ایسا ہی ہے, جتنے بھی برے کام ہیں اگر وہ کرتے ہیں تو ان کی صحت پر بھی اثر برا پڑتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ ہی ایک ایسی چیز ہے یا ایک ایسی عبادت ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنی صحت کو بھی مینٹین کر سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے حقیقی خدا کی پرستش اور اس کی جو رفاقت ہے اس کو بھی حاصل کر سکتے ہیں, کیونکہ روزے کے ذریعے سے ہی ہم تمام ان برائیوں سے بچ جاتے ہیں جو کہ ہماری دنیاوی زندگی میں ہوتی ہیں, جن کے ذریعے سے ہم خدا سے دور چلے جاتے ہیں. بہت اچھی اور خوبصورت وضاحت آپ نے بیان کی ہے, اور خصوصی طور پر ہماری جو یوتھ ہے, ہماری جو ینگ جنریشن ہے, نوجوان ہے, آپ نے ان کو یہ میسج دیا ہے کہ آپ کلام خدا پر عمل کریں, روزہ رکھیں اور خدا کی قربت میں آگے بڑھیں. روزہ جو ہے ہماری روحانی نشو و نما کے لیے بہت ضروری ہے, بہت اہم ہے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ روحانی جو نشو و نما ہے روزہ کے ذریعے سے تو ہماری ہوتی ہے, جی بالکل, لیکن یہ جسمانی طور پر ہمارے لیے جسمانی شفا کے لیے, جسمانی طور پر ہم جو صحت مند رہتے ہیں اس کے لیے یہ کتنا ضروری ہے کہ ہم روزے میں ٹھہریں؟ جی بالکل ڈاکٹر صاحب, آپ نے بہت اچھا سوال کیا
کہ روحانی روحانی ہماری نشوونما کے ساتھ ساتھ بدنی نشوونما جو ہے وہ کس طرح روزہ کے ساتھ منسلک ہے. ڈاکٹر صاحب آپ ہیلتھ کے شعبہ سے بھی منسلک ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ بعض اوقات یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ روزہ جو ہے یہ روح کی غذا ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم روزے میں ہوتے ہیں تو ہماری روحانی نشوونما ترقی پاتی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارا بدن جو ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اوور ایٹنگ کر جاتے ہیں اور ہمارے بدن میں بہت سی ایسی بیماریاں جو ہیں وہ پیدا ہو جاتی ہیں, میدے کے امراض. جی بالکل ایسا ہی ہے. لیکن جب ہم روزے کی حالت میں آتے ہیں, جب اپنے حقیقی خدا کے حضور میں جھکتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, تو اپنے روحانی نشوونما کے ساتھ ساتھ اپنی بدن کی بھی نشوونما کرتے ہیں, اور بہت سی ایسی بیماریاں جو ہوتی ہیں وہ ہمارا روزہ رکھنے کے ذریعے سے بدن سے دور ہو جاتی ہیں, جس سے ہمارا بدن جو ہے وہ بھی ترقی پاتا ہے. بہت اچھی روحانی بات آپ نے کہی ہے کہ روزہ کے ذریعے سے ہم روحانی نشوونما تو پاتے ہی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ہم بدنی طور پر بھی شفا یاب ہو جاتے ہیں. تو چونکہ آپ جانتے ہیں کہ میڈیکل لائن سے ہمارا تعلق ہے, تو میڈیکل شعبے سے یہ وابستہ ہونے کے ذریعے سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سارے ایسے امراض ہیں جو روزہ رکھنے سے, خصوصی طور پر میدا کے جو امراض ہیں, میدے کی سوزش ہے, تبخیر کا مسئلہ ہے, گیس ٹربل کا مسئلہ ہے, وہ روزہ رکھنے سے ختم ہو جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی جو انتڑیوں کی سوزش ہوتی ہے, انتڑیوں میں جو پرابلمس ہوتے ہیں, سوزش ہوتے ہیں, وہ بھی روزہ کے ذریعے سے ختم ہو جاتی ہے. اور یہاں تک کہ ہارٹ فیلئر جیسے امراض جو ہیں وہ بھی روزہ سے تندرست ہو جاتے ہیں. بہت سارے مریض جو تندرستی حاصل کر لیتے ہیں روزہ رکھنے سے. تو یہ بہت ہی ہمارے جسم کے لیے اور ہماری روحانی نشوونما کے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ ہمیں روزہ رکھنا چاہیے. ان مقدس ایام میں بھی رکھنا چاہیے, اور اس کے علاوہ بھی ہم سال میں کبھی اور کسی وقت بھی رکھ سکتے ہیں. یہ کوئی قدغن نہیں ہے. خدا کا کلام ہمیں ایسی چیزوں سے منع نہیں کرتا کہ ہم کسی وقت بھی خدا کے حضور روزہ میں ٹھہر سکتے ہیں. تو وقاص بھائی, ہم آپ کے شکر گزار ہیں پرنس آف پیس ٹی وی کو وقت دینے کے لیے. ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. پھر ملیں گے نئے پروگرام میں نئے مہمان کے ساتھ. اس وقت تک دیجیے ہمیں اجازت. گاڈ بلیس پرنس آف پیس ٹی وی. گاڈ بلیس آل آف یو. گاڈ بلیس پاکستان. پاکستان زندہ باد. دیکھتے رہیے پرنس آف پیس ٹی وی.